السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، معراج شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی تھی کہ ہم سبوں کو پتہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بہت سارے گفٹ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ ان تحفوں میں سے ایک بہت بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ وہ گفٹ، وہ تحفہ کیا ہے؟ چلیے مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب سے سنتے ہیں۔ اس پورے عظیم واقعے میں جو ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے، جب بھی آپ کا پیارا، یور بیسٹ پرسنالٹی، جس سے آپ کو بہت پیار، عزت، رسپیکٹ ہے، وہ آپ کے گھر آ جائے، آپ کے پاس آ جائے، آپ اسے گفٹ دیتے ہیں اور سب سے بیسٹ گفٹ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ جتنا سب سے پیارا آ جائے تو میرے پاس جو سب سے پیارا گفٹ ہوگا میں اسی کو دے دوں گا۔ اللہ کے حبیب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب رب کی بارگاہ میں گئے ہیں اور اس دن تحفہ کیا ملا ہے؟ اس دن تحفہ ملا ہے نماز کا۔ ہاں، یعنی یاد رکھیے گا پیارے اسلامی بھائی، بہت سارے احکام ہیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے فرائض، سارے احکام جبریل امین آسمانوں سے زمین پر لے کر آئے، مگر معراج کی رات یہ تحفہ اپنے پاس بلا کر رب نے دیا ہے۔ جبریل امین کے ذریعے نماز کا حکم نہیں ملا، نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کر یہ تحفہ دیا گیا۔ اور نمازیں کتنی ملی تھی؟ 50۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ ہاں، یہ وسیلے کی جو دلیلیں مانگتے ہیں نا، آج غور سے سن لو، ان کو تو 50 ہی پڑھنی چاہیے۔ پھر ہم تو 5 اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ہمارا کام ہو گیا تھا۔ 50 نمازیں لے کر آئے۔ اب کیا ہوا؟ جب 50 نمازیں لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، حضور میں بنی اسرائیل کو جانتا ہوں، میرا تجربہ رہا ہے، حضور آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکی گی، آپ واپس جائیے، اس کو کم کروا کے لائیے۔ نبی پاک علیہ السلام واپس گئے، اللہ سے عرض کی 45 ہو گئی، کہا حضور 45 بھی زیادہ ہیں، پھر جائیے۔ پیارے آقا پھر حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، 40 ہو گئی، کہا حضور یہ بھی زیادہ ہے، واپس جائیے۔ میرے آقا بار بار اللہ کی بارگاہ میں گئے اور آخر کتنی رہ گئی؟ 5 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، عرض کیا حضور واپس جائے، 5 بھی زیادہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے میں نے بہت کمی ہو گئی نا، 50 سے 5 ہو گیا، مگر اللہ کریم کی مہربانی دیکھیں، رب کریم کی بارگاہ سے ارشاد ہوتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اے میرے حبیب ہمارے الفاظ بدلتے نہیں، تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 نمازوں کا دیا جائے گا۔ اچھا، اب یہاں 2-3 باتیں بڑی پیاری ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ نبی پاک حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی تھی، دیدار نہیں ہوا، مگر نبی پاک اس رات 9 بار دیدار کرنے گئے۔ ایک تو معراج کی بار گئے اور پھر 9 ٹائمز دوبارہ گئے۔ یہ کیسی رسائی تھی، یہ کیسی اپروچ تھی، یہ کیسی اجازت تھی کہ جب چاہتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ کمال عطا فرمایا۔ یہی بات تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اور جناب سبحان اللہ، یہ حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی کی سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور عرض بھی کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ اللہ والے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی رب کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے کام ہو جاتے ہیں۔ کہ اتنا پیارا مشورہ انہوں نے دیا نبی پاک کی بارگاہ میں، اور یہ جناب 50 کی 5 نمازیں ہو گئیں۔ اور سبحان اللہ، ایک اور بڑی کمال کی بات، عشق والی بات علماء نے لکھی۔ یہ حضرت موسیٰ جو بار بار بھیج رہے تھے نا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے پیچھے ایک اور لطیف پہلو بھی تھا۔ اب یہ بات پوچھو کسی عاشق رسول سے کہ جو خود مدینے نہ جا سکے اور کوئی بندہ مدینہ دیکھ کر آ جائے، مکہ دیکھ کر آ جائے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ یار ان آنکھوں کو ہی دیکھ لوں جو مدینہ دیکھ کر آئی ہے، میں ذرا آنکھوں کو ہی چوم لوں جو کعبہ دیکھ کر آئی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ حضرت موسیٰ اللہ کا دیدار نہیں کر سکے تھے، نبی پاک دیدار کر کے آئے تو حضرت موسیٰ نبی پاک کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، کہتے حضور دوبارہ جائیے نا، ایک اور دیدار کر کے آئیے، نمازیں بھی کم کروا کے آئیے، رب کا دیدار بھی کر کے آئیے، واپس آئے تو نبی پاک کی پھر آنکھوں کو چوموں گا، پھر ان کا دیدار کروں گا۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ ان آنکھوں کا دیدار کرتے رہے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے رب کا دیدار کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی پتہ چل گئی۔ اب ایک اور عشق والی بات کہ جناب حضرت موسیٰ کو بھی تمنا تھی دیدار کی، نبی پاک نے دیدار کیا،
ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، دیکھا نہیں اللہ کو مگر تمنا تو کر سکتے ہیں کہ کیسی رب کی شان ہوگی، میرے رب کا جلوہ کیسا ہوگا. میں گناہگار اس قابل تو نہیں، مگر کیا میرے نصیب میں بھی رب کا دیدار ہے؟ سچ بتاؤں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود تو دیدار کر آئے، مگر ہم گناہگاروں کا ایک کام بھی کر آئے. پیارے آقا ہمارے دیدار کا انتظام بھی کر کے آئے. ہاں، نماز کو کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ المعراج، یہ مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے. تو فرمایا جو نماز پابندی سے پڑھے گا بروز قیامت اسے رب کا دیدار کرایا جائے گا. اگر اللہ کا دیدار کرنا ہے نا تو سچے پکے نمازی بن جائے. تو اے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، آج معراج کا ذکر ہوا ہے اور معراج کا تحفہ نماز ہے. اور نبی پاک کو بھی سب سے زیادہ پسند پتہ ہے کیا ہے؟ خود آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی پاک فرماتے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. تو اگر ہم بھی نماز کی پابندی نہ کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلی نیت تو یہ کر لیں، میری بہنیں بھی نیت کر لیں، سردی ہو گرمی ہو. مجھے اندازہ ہے بعض اوقات یا ٹائمنگ بڑے آگے پیچھے ہوتے ہیں نمازوں کے، کبھی عشاء جلدی ہو رہی ہے، کبھی عشاء لیٹ ہو رہی ہے، کبھی فجر جلدی ہو رہی ہے، کبھی فجر لیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ناروے میں آئے ہیں تو سوچ سمجھ کر ہی آئے ہوں گے. جب یہاں آ گئے ہیں تو پھر اس کے موسم کے لحاظ سے نماز کسی صورت میں قضا نہیں ہونی چاہیے. یہ نماز مومن کی معراج ہے اور میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عاشق رسول کی ڈکشنری میں نماز قضا ہو جائے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور جو نماز نہیں پڑھتے، اب میں اپنے بیان کو اینڈ کر رہا ہوں. میری بہنیں اور تمام اسلامی بھائی اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے نا وہ ذرا غور کر لیں کہ نماز نہ پڑھنے والے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جب جنت کے طبقات بھی دیکھے نا تو جہنم میں ہونے والے عذابات بھی ملاحظہ فرمائے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پتھروں سے سر کچلے جا رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ تھوڑی دیر میں سر پھر ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر کچلا جاتا تو پھر ٹھیک ہو جاتا. تو ارشاد فرمایا جبریل یہ کون ہیں؟ عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سر نماز سے بوجھل یعنی بھاری ہو جاتے، یعنی یہ فرض نماز چھوڑ دیتے تھے. آج کسی کو کہو نماز پڑھو، بس یار آج طبیعت ٹھیک نہیں. ارے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بس اگلے ہفتے سے پڑھ لو. نماز کا ٹائم بھی ہو رہا کہ چلیں آپ چلیں، بس میں آتا ہوں پیچھے. نماز کا سن کر سر بوجھل ہو جاتا ہے. یہ عذاب دیکھا ہے نبی پاک نے. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں، برداشت کر سکیں گے؟ سر پہ چھوٹی سی چوٹ لگ جائے تو جان نکل جاتی ہے اور یہ عذاب مسلسل ہوگا. حدیثوں میں یہ الفاظ ملتا ہے کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی. نبی پاک نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر بتایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے پہ پیوست ہو جائیں گی. کبھی عید کے دنوں میں کوئی پہلوان آدمی ذرا زور سے گلے میں مل لے چیخ نکل جاتی ہے، لیکن قبر جو ہے وہ دبا دے گی، کچل دے گی. ہم نہیں ہیں قابل، خدا کے واسطے نہ کریں ایسا. اپنی جان پر رحم کریں اور توبہ کریں اگر نمازیں قضا ہو رہی ہیں. اور آج نیت کر کے جائے، اتنے مبارک اجتماع میں آپ آئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، پچھلی نمازیں جو قضا ہوئی اس کی توبہ کریں اور آئندہ کسی صورت میں نماز قضا نہیں ہوگی اس کی نیت کر کے جائے. جو قضا ہوئی ہیں اس کا حساب لگا کر اس کو ادا بھی کرنا پڑے گا. قضاء عمری اس کی پوری ڈیٹیل ہے، لیکن پہلے نیت تو کریں نا. دوستو آپ نے بیان کو سنا، امید کرتے ہیں یہ بیان آپ کو اچھا لگا ہوگا. کمنٹ باکس میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دوستو اس بیان سے آپ کو پتہ چلا کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گفٹ عطا کیے گئے تھے وہ ہے نماز، جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہے. نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس تحفے کو سنبھالیے اور اسے قائم دائم رکھیے اور اسے ہمیشہ ادا کیجیے پابندی کے ساتھ، تاکہ آپ کے دین و دنیا اور آخرت بہتر ہو. ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز جیسا افضل عبادت کرنے کی، اسے قائم رکھنے کی، پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا کریں. دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.